اسماعیل، اور امام صاحب کا اپنا نام جو ہے وہ تو محمد ہے، اور امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے، اور چھوٹاپن میں یہ ہے کہ والد ان کے فوت ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی نشو و نما اپنی امی کے گود میں جو ہے نشو و نما پائی، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا تو چھوٹاپن میں میری بینائی ختم ہو گئی، بالکل ختم، نظر نہیں پڑتی تھی۔ میری والدہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی، اور وہ بھی ایک بہت تقویٰ والی عورت تھی، جیسا والد تھا تو والدہ بھی ماشاءاللہ ایسی تھی۔ اس طرح اپنے اسی بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، اور اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ رات کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا، اور یہ سب کچھ آپ کے دعاؤں کے برکت سے ہے کہ چونکہ آپ اخلاص سے اور بڑی شفقت محبت سے دعائیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا، اب آپ کی بیٹے کی جو ہے بینائی واپس ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سبحان اللہ، جو پہلے نابینا تھے اب تو ماشاءاللہ بینا بن گئے۔ اس طریقے سے پھر آگے والدہ نے ان کی یعنی جو ہے وہ پڑھانے کا جو معاملہ ہے وہ شروع کیا۔ امام بخاری بخارا کے اندر جو چھوٹے جیسے مکتب ہوتے ہیں اس مکتب میں آنے جانے لگے، اور اس طرح پڑھتے رہے بخارا شہر کے اندر۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا تو یہ بات میرے دل میں آ گئی، گویا کہ ایک الہام ہوا کہ میں احادیث کو یاد کروں، تو ایک الہامی بات، حفظ احادیث گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا۔ میں چھوٹا بچہ ابھی مکتب میں پڑھتا تھا تو میرے دل میں بات یہ آ گئی کہ میں احادیث کو یاد کروں۔ پوچھا گیا کہ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہا کہ اس وقت میری عمر 10 سال تھی، تو 10 سال کی عمر کے اندر جو ہے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میں احادیث کو یاد کروں۔ بہرحال پھر امام صاحب کی یہ جو ہے یعنی نسب نامہ میں نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بززبہ الجوفی البخاری۔ اور دوسری بات جو ہے یہ تو ہو گیا نسب نامہ۔ دوسرا امام صاحب کی ولادت اور وفات، تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب کی جو پیدائش ہے یہ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ، اور یہ 13 شوال سن 194 میں امام صاحب کی ولادت ہے، اور وفات جو ہے وہ ہفتے کی رات اور عید الفطر کی رات اور پہلی شوال کی رات عشاء کی نماز کے وقت قریب امام صاحب کی وفات ہوئی، اور پھر یعنی عید الفطر کے دن پہلی شوال بعد نماز ظہر امام صاحب مدفون ہوئے، خرتنگ نامی جگہ وہاں مدفون ہوئے۔ تو یہ امام صاحب کی یعنی ولادت اور وفات کی تاریخ ہے۔ اس لیے ایک یعنی ابجد کے حساب سے کہا گیا کہ امام صاحب کی ولادت میلادہ صدق و مدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ تو گویا کہ شاعر نے ایک شعر میں ان کا جو ہے وہ ولادت کا وقت اور اس طریقے سے وفات کا جو تاریخ ہے وہ لکھ دی کہ میلادہ صدق۔ اب صدق کا معنی کیا؟ صاد دال قاف، ابجد کے لحاظ سے حساب کریں گے تو 194 ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ صدق کا لفظ لا کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ ان کا سن ولادت ہے، اور پوری زندگی ان کی جو ہے وہ حمید ان کے لفظ میں آ گئی۔ ابجد کے حساب سے اگر اس کا حساب نکالیں گے تو یہ 62 سال بنیں گے۔ تو مانا پوری زندگی امام صاحب کی 62 سال عمر ہے، 13 دن کم، کیونکہ پیدائش 13 شوال کو ہے، وفات پہلی شوال کو ہے۔ اگر پہلی کو نہ ہوتی 13 کو وفات ہوتی تو پھر پورے 62 سال ہوتے، تو 62 سال سے 13 دن کم۔ تو بہرحال حمید ان کے لفظ میں اشارہ ہوا
کہ ان کی جو ہے یعنی کل عمر جو ہے وہ 62 سال ہے، اور وفات اس کی اشارہ کیا کہ ون قضا فی نوری، کہ ان کی عمر پوری ہوئی نور میں، تو نور کے حساب اگر کریں گے تو یہ بنے گا 256۔ تو 256 میں امام صاحب کی وفات ہے اور 194 میں ولادت ہے۔ تو اس میں اگر آپ ترجمہ کریں تو یہ معنی ایک اشارہ سن ولادت و سن وفات کی جانب بھی ہے، اور اگر آپ ترجمہ کریں تو پھر ایک باقاعدہ ایک مقصد بھی ہے کہ جی میلاد ہو صدقن کی اس کی ولادت ہی صداقت ہے، میلاد ہو صدقن و مدت و عمری، اور ان کی جو پوری زندگی ہے فیہ حمیدن، پوری زندگی محمود ہے، ون قضا فی نوری، کہ ان کی جو ہے وہ عمر پوری ہوئی نورانیت میں، یا اسی کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدق حمید النور، یعنی صدق حمید النور، صدق پھر وہی سن ولادت ہو جائے گا، اور حمید وہی ہو جائے گا یعنی مدت العمر، اور نور ہو جائے گا یعنی سن وفات ہو جائے گا۔ اگر ترجمہ کریں تو معنی یہ بنے گی کہ حمید کا یہ کہنا سچا ہے کہ امام بخاری نورانی شخصیت تھے، صدق حمید نور، حمید نے سچ کہا کہ واقعی یہ نورانی انسان تھے۔ بہرحال دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ امام صاحب کا جو ہے یعنی ولادت اور وفات، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کے تاریخی حالات، تو تاریخی حالات وہی ہیں جو میں نے عرض کیا کہ بخارا میں پڑھے اور شروعات میں نشو و نما وہاں پائی۔ جیسے ایک معمول ہے کہ آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے اسی گاؤں میں یا اسی شہر میں آدمی کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے۔ امام صاحب کی مکتب کی تعلیم بخارا ہی میں ہوئی اور 10 سال تک وہاں پڑھتے رہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ میں علم حدیث پڑھوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مکتب سے فارغ ہوا تو وہاں میرے علاقے شہر کا ایک بہت بڑا محدث تھا، محدث داخلی، پھر میں نے وہاں داخلہ لے لی اور اس کی خدمت میں آنا جانا کیا اور پڑھتا رہا۔ اور امام صاحب کی علم حدیث کے ساتھ محبت اور ذوق کا کمال اور ان کی ذہانت کا کمال کا آپ اس سے اندازہ کریں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ محدث داخلی حدیث پڑھا رہے تھے، ان نے سند بیان کی، انہوں نے کہا حدثنا سفیان عن ابی الزبیری عن ابراہیم۔ جب سند پڑھی تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ ابو الزبیر جو ہے اس کو تو ابراہیم سے سما نہیں، یعنی ابو الزبیر جو ہے یہ تو ابراہیم سے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ سند یہ کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم؟ تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا تو مجھے استاد نے ڈانٹا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے انہوں نے پھر سند پڑھی حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے اور آپ مہربانی کر کے اپنے مسودہ دیکھیں۔ پھر سبق چھوڑ کے چلے گئے ایک اپنے جگہ میں مکان میں، وہاں کتاب دیکھ کر کے واپس آئے، بلکہ کتاب کو بھی لے آئے۔ پھر فرمایا کہ چلو تم بتاؤ کہ سند کس طرح ہے؟ کہ میں نے کہا کہ سند اس طرح ہے کہ حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، یعنی بیٹے کا سماع ابراہیم سے ہے، باپ کا سماع ابراہیم سے نہیں، ابو زبیر کا سماع نہیں ہے بلکہ زبیر بن عدی اس کا سماع ابراہیم سے ہے۔ تو میری یادداشت کو اور میری بات کو سن کر کے استاد مکرم نے اپنے مسودے کا اصلاح فرمایا۔ تو یہ پوچھا گیا کہ اس وقت عمر آپ کی کتنی تھی؟ کہا کہ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ بہرحال پھر فرماتے ہیں یہ اس وقت عمر میری 11 سال تھی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں جب 16 سال کا ہو گیا تو اس وقت جو ہے وکیع بن جراح اور اس طریقے سے عبداللہ بن مبارک کی ساری کتابیں میں نے یاد کر لیں۔ اب یہ دونوں حنفی ہیں، وکیع بن جراح بھی حنفی ہے اور اس طریقے سے عبداللہ بن مبارک بھی حنفی ہے۔ تو امام صاحب کو پہلے گود میں جو علم ملا وہ حنفیت کا ملا، اور حنفی علماء کے علوم سے اللہ نے ان کو علمی کمال عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب 16 سال کا ہو گیا تھا تو یہ کتابیں جو ہیں مجھے ساری ازبر ہو گئی تھیں، وکیع کی کتابیں اور عبداللہ بن مبارک کی کتابیں مجھے یاد ہو گئی تھیں۔ پھر فرمایا کہ اس عمر میں پھر حج پر جانے کا اتفاق ہوا اور
پھر یہ گویا